بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نسیم قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، مہربانی کر کے اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں۔ ناظرین، جو آج ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ بڑا اہم ٹاپک ہے اور اس کے اوپر بڑی ڈسکشنز مختلف ادوار میں ہوتی رہی ہیں۔ تو چند روز پہلے خبر نظروں سے گزری، میں نے دیکھی، لیکن اس کے اوپر میرے کچھ دوستوں نے، جس میں بیوروکریٹ بھی شامل ہیں، انہوں نے مجھے کہا اس کے اوپر یہ چند باتیں ہیں آپ غور سے لازمی کریں۔ وہ کچھ اس طرح ہے کہ جب یہ رجیم چینج کے بعد پہلے گورنمنٹ تھی، عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی، اس کے اوپر یہ الزام تھا مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی اور ان کا گراف بھی کافی نیچے جا رہا تھا۔ تو لیکن اچانک رجیم چینج ہوئی، رجیم چینج میں پی ڈی ایم کی حکومت بن گئی، تو پی ڈی ایم کی حکومت کے بعد عمران خان کا گراف جو ہے مقبولیت کا کافی زیادہ بڑھ گیا، عوامی سطح پر ان کی مقبولیت میں بہت اب بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ تو پی ڈی ایم کی حکومت کے ذمے کے حصے میں کافی بدنامی آئی، بدنامی کے ساتھ کچھ یہ بدنامی بھی آئی جو لوگ کہتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ کرپشن بھی بہت زیادہ ہوئی، بجلی کے بل بڑھ گئے جو ابھی تک کنٹرول میں نہیں آ رہے، پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی، ڈالر جیسے نکلا اس کو پر لگ گئے۔ اب آگے کچھ کنٹرول ہے، نگران گورنمنٹ نے کچھ اقدامات کیے ہیں جس سے ڈالر واقعتاً کافی کنٹرول ہے، کنجے میں ہے، پتہ نہیں اب یہ عارضی ہے یا جو بھی، تو تھوڑے دنوں میں وقت بتا دے گا۔ تو ناظرین، بات یہ تھی کہ کچھ قوانین نیب کے حوالے سے قوانین کی تبدیلی ہوئی، کوئی کرنے کی کوشش کی، مزید کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ وہ کس لیے کی جا رہی تھی؟ کوئی کرپشن کو بچانے کے لیے، اس میں کہاں حد تک کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے یہ غلط بحث ہے، لیکن اس ایک بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کی ہی کے مترادف ایک بات ہے کہ ایک نیا قانون، ایک آرڈیننس 90 روز کے لیے، کیونکہ اس وقت ریگولر اسمبلی نہیں ہے، نگران سیٹ اپ ہے، تو اس لیے اس کا ایک قانون بنایا گیا۔ وہ کس کے کہنے پہ بنا یہ میں آپ کو ایک دفعہ بتاؤں، اس کے بارے میں ذکر کریں گے، شاید یہ لمبا ہو جائے گا، نیکسٹ ویلاگ میں کریں گے۔ تو وہ کیا قانون بنایا گیا ہے، یہ بیوروکریسی نے شکنجے سے کرپشن کے حوالے سے ایک کمال وہ بنایا، وہ یہ ہے کہ اب آئندہ کوئی بھی جو ادارہ ہے، جو احتساب کا ادارہ ہے، جیسے اینٹی کرپشن ہے یا پھر پتہ نہیں یہ فیڈرل میں یہ لاگو ہوا ہے کہ نہیں ہوا، بہرحال اس کو کرپشن کے حوالے سے اگر کوئی کیس یا انکوائری یا ایف آئی آر درج ہونی ہوگی، اس کے لیے 17 سے ابو جتنے بھی افسر 17 سے نیچے کو پکڑ لیں اور ہر دوسرے دن پٹواری یا پھر ایس ڈی او وغیرہ پکڑ لیں، ان کو پکڑ کے دودڑ بنا دیں، ہتھکڑیاں لگا کے ان کو دکھا دیں سب کے سامنے، ان کے مت سوچیں کہ ابھی الزام ہے، یہ بھول جائیں کہ اس کے کوئی بچے بھی تھے یا پھر اس کا کوئی فیملی بھی ہے، اس کی کوئی بیٹیاں بھی ہیں کہیں بیائی گئی ہیں، اس شخص کو آپ نے اس طرح ٹریٹ کیا، اس طرح جیسے ڈکیت کو نہیں کرتے، وہ آپ نے ہتھکڑیاں لگا کے اس کو جناب پیش کر دیا کہ جناب اس نے 20,000 روپے نشان زدہ نوٹ لیتے ہوئے پکڑا گیا، اور جو 20 کروڑ روپے کا جس کے اوپر الزام ہے وہ بس اب میں اب کیا بولوں، میں اس کے آگے کیا کہتے ہیں، بعض ہمارے دوست کے بارے پر چلتے ہیں یا پہنچ چلتے ہیں، پر میں اس کے اوپر بھی، لیکن ہم بات کریں گے اس کے اوپر، کھل کے بات کریں گے۔ تو ایک ایسا قانون ہمارے گورنر پنجاب بلیغ الرحمان صاحب نے کی منظوری کے بعد محکمہ قانون نے گزٹ نوٹیفیکیشن اس کا جاری کر دیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ 17 گریڈ سے ابو، 17 سے لے کے ابو جتنے آفیسرز ہیں ان کے خلاف محکمہ اینٹی کرپشن نے اگر کوئی کارروائی کرنی ہے تو اس کے لیے پہلے وہ چیف سیکرٹری پنجاب سے یا اس کے ادارے کے سربراہ سے، اگر ادارے کا سربراہ خود ہے تو چیف سیکرٹری پنجاب سے اس کی اجازت لے گا۔ اگر 20 ابو ہے، مطلب چیف سیکرٹری، ایڈیشنل چیف سیکرٹری یا آئی جی اس لیول کے افسران ہیں تو ان کی اجازت کابینہ یا پھر وزیر اعلیٰ اس طرح کا ہے کوئی کچھ تو وہ دیں گے۔ تو یہ اس کا کیا مطلب ہے اس قانون سے؟ ایک طرف تو میرے سامنے ایک چیز آتی ہے، جیسے کہ ماضی میں بہت سارے ایسے جو لوگ ہیں جو بے گناہ ان کو
نشانہ بنایا گیا. میں ان کے نام تو لینا چاہتا ہوں لیکن اسی وجہ سے نہیں میں اس وقت نہیں لے رہا, کسی کا بھی نام نہیں لوں گا میں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ وہی بات کہ یہاں پہ کمزور کے لیے قانون, طاقتور کے لیے کوئی اور قانون. اب 17 سے نیچے کے جو افسران ہیں جو گسٹڈ نہیں ہیں وہ کمزور افسران ہیں اور طاقتور. آپ یہیں پہ دیکھیں احتساب کا قانون. آج ہم اس پہ اس بات پہ سے روشنی ڈسکشن کریں گے تھوڑی سی. میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ آپ یہاں پہ دیکھیں قانون, احتساب کا قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے. خواہ وہ کوئی جس نے, اگر آپ نے 20,000 روپے کے شاندار نوٹ برآمد کرنے والے بندے کو نشان عبرت بنا کے سامنے پیش کر دیا, اس کی فیملی کا, اس کے بچوں کا نہیں خیال کیا, ابھی اس کے اوپر الزام ہے وہ نشان زدہ نوٹ اس کے پاس کیسے پہنچے, اس نے وصول کیے. یا جیسے ہمارے ایک استاد تھے الامرا کے ڈائریکٹر تھے, ان سے ایک بندے نے آگے بات کرنے کے لیے ایک کھڑکی پہ سے یوں کر کے جھکے بال کی اور اندر پیسے پھینک دیے اور کہ ساتھ ہی پہلے سے پلانٹی ڈیگرشن والا وہاں سے اٹھا کے ان کے اوپر لگا دیے. بعد میں ثابت ہوتا رہے لیکن اس وقت تو وقتی طور پہ ان صاحب کو ذیل کر دیا. اس طرح کے واقعات سے بچنے کے لیے تو یہ قانون بڑا زبردست ہے اور میں اس کو اپریشیٹ کروں گا کہ یہ اس میں یہ اس لحاظ سے تو ایماندار لوگوں کے لیے یہ ان کو بچانے کے لیے, ان کو محفوظ رکھنے کے لیے, ان کی عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے اس طرح کے قانون کی گنجائش تھی. یا اس کے اوپر آپ مجھے ضرور رائے دیجیے گا. لیکن اب بات صرف یہ آ گئی کہ ابھی چند دن پہلے چیئرمین نیب لاہور میں ایک تقریب میں بات کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ میں سرکاری افسران کو یقین دلاتا ہوں نیب کو اپنا ساتھی پائیں گے. خوف و ہراسگی کی کیفیت سمجھے ختم ہو گئی. ہمارا ٹارگٹ آپریشن ہے, ہمیں چور کو پکڑنا ہے, محلے کو تنگ نہیں کرنا. جناب یہ کتنی اچھی سوچ ہے ہمارے چیئرمین نیب, چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد صاحب کی. تو اچھی بات ہے, یہ ان کا ایک اصلاح لا رہے ہیں, نیب کو پروفیشنل ادارہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور انہوں نے دعویٰ کیا ہم اس کو پروفیشنل ادارہ بنائیں گے. ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ اس کو پروفیشنل ادارہ بنائیں. اور لیکن میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ کمزور کے لیے قانون اور طاقتور کے لیے, اور اس کی سب واضح مثال یہ جو نیا آرڈیننس پاس کیا گیا ہے یہ ہے. تو اس کے اوپر بھی ہمارے جو ارباب اختیار ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ کمزور ہی کیوں, اگر طاقتور نے بھی کرپشن کی ہے. ہمارے یہاں تو ایک کہاوت ہے, ایک عام کہاوت ہے. وہ کیا کہاوت ہے کہ اچھا جس نے پیسے اکٹھے کیے ہیں, جس نے پیسے گبن کیا ہے, خرد برد کی ہے, اس کو کچھ نہیں ہونا, اس نے آگے پیسے دے کے بچ جانا ہے. اور پریشان کس نے ہونا ہے, نشان عبرت کس نے بننا ہے, جس نے کوئی پیسہ لیا, جس کے اوپر الزام لگا دیا گیا اور وہ بھگتے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے تو پیسہ کمایا ہی نہیں, وہ دے گا کہاں سے؟ تو یہ تاثر بھی ہمارے اداروں سے ختم ہونا چاہیے. ڈی جی نیب صاحب کیا کہتے ہیں, ڈی جی اینٹی کرپشن کے اختیارات کم تو کر دیے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں ڈی جی صاحب کے پاس ابھی بھی بہت اختیارات ہیں اس قانون کے تحت. تو میں ڈی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو اس طرح کا تاثر ہے کہ پیسے دے کے ریلیف مل جانا, کبھی پچھلے دنوں کروڑوں روپے غبن کی میٹروپولیٹن کی بھی انکوائری چل رہی تھی, ایل ڈی اے میں بھی چل رہی تھی اور مختلف اداروں میں بھی چل رہی ہوتی ہیں. ان میں ہم نے نہیں ابھی تک کسی کو ایک ایس ڈی او یا چھوٹے پٹواری کی طرح ہتھیلیاں لگے ہوئے دیکھا. شاید ہو کوئی ایک آدھ مثال, تو میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں اگر مجھ سے وہ نظروں سے نہیں گزری اور میں اس کا ذکر نہیں کر پا رہا. تو گزارش یہ ہے کہ امیر کے لیے اور غریب کے لیے, کمزور کے لیے قانون اور طاقتور کے لیے قانون, اور یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے قانون سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے. بہت شکریہ.